السلام علیکم۔ متین الحق۔ جنوری کا مہینہ 11 جنوری آج۔ ٹیمپریچر اس وقت 7-8 ہے کراچی کا، جو ہمارے لیے بہت ہے۔ آپ پچھلے پروگرام میں نے کچھ معلوماتی ڈالا تھا، لوگوں نے پسند کرے تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ ایک موضوع وہ بھی ہے ذرا دلچسپ وہ، اور کچھ ایسے واقعات ہیں اور کچھ ایسے جنگی تیاریوں جو ہوتی ہیں اس کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق کیا ہیں، آج تھوڑا سا میں آپ سے وہ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے پچھلے دنوں امریکہ بہادر نے ایران پہ ایٹمی ساری تنصیبات تباہ کری تھی۔ اس میں جو جہاز استعمال کرے گئے تھے، ان جہازوں کا ٹوٹل ایک بغیر رکے دورانیہ جو تھا جنگ کا 15 گھنٹے کا تھا۔ 15 گھنٹے کا۔ اس میں اپنے جس اڈے سے وہ اڑے، بمباری کری، واپس جا کے اترے، 15 گھنٹے لگے۔ 2 دفعہ سے 3 دفعہ ان جہازوں کو خلا میں اوپر اڑتے ہوئے دوسرے بڑے جہازوں نے ایندھن فراہم کیا۔ سب سے جو مزے کی بات یہ ہے کہ 15 گھنٹے کے جو ان کا مشن تھا، جن جہازوں میں ہوتے ان میں باتھ روم نہیں ہوتے۔ جنگی جہازوں میں اچھی اردو استعمال کروں گا، آپ ہنسیے گا نہیں، چھوٹے پیشاب کے لیے تو جنگی مشنوں میں بندوبست ہوتا ہے کہ وہ پائپ لگا دیا جاتا ہے، فارغ ہو جائے۔ بڑا پیشاب، باتھ روم جسے جانے کی حاجت، اس مشن پہ جانے جب گئے تھے پائلٹ، سب پیمپرس پہن کے گئے تھے، کیونکہ ان کو نہ وقت ملتا ہے نہ ان کے پاس جگہ ہوتی ہے۔ 15 گھنٹے میں سارے ہی لوازمات پورے کیے انہوں نے، بغیر رکے خلا اوپر فضا میں ہی ایندھن دیا گیا ان کو۔ ضروریات جو ہیں انسانی ہوائج کی، جو بھی ضروریات آنے جانے والی، وہ انہوں نے جہاز میں ہی پیمپر بن کے پوری کری۔ اب ایک محاورہ ہم سنتے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اب بہت سی نسل تو ایسی ہے جو دیکھ رہی ہے جس کی عمر 40 سال سے کم ہے۔ یہ میں آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہا ہوں، جو حادثہ ہوا تھا آج سے 46 سال پہلے ہوا تھا۔ PIA کا جہاز 1979 میں شاہی خاندان پہ حملہ ہوا تھا۔ یہ پورا شاہی خاندان سعودی عرب کے شہر طائف میں جا کے بیٹھ گیا تھا، طائف میں، اور پورے شہر کو گائیڈڈ میزائلوں سے کور کیا گیا تھا۔ اگر کوئی بھی حملہ ہو تو گائیڈڈ میزائل پہلے اس کو ختم کر دیں گے، اس ٹارگیٹ کو طائف پہ آنے سے پہلے۔ یہ امریکہ بہادر کی نگرانی میں ہوا تھا۔ یہ PIA کا جہاز جو عمرے والوں کو، حاجیوں کو لے کے آ رہا تھا، غالباً وائن صاحب تھے اس کے کپتان، اگر میں بھول رہا ہوں، وائن فیملی کے تھے وہ۔ جہاز میں 4 قیدی بھی ڈیپورٹ کیے جا رہے تھے سعودی عرب سے پکڑ کے اسی جہاز میں۔ دیکھیے ہے کچھ، مطلب دنیا واقع کو ہے نا، دنیا کا مالک، اس کا نظام دیکھیے آپ۔ قیدیوں کو ڈیپورٹ کرنے والوں کو سب سے بعد میں جہاز میں لے کے جاتے ہیں۔ جب سب مسافر بیٹھ گئے، اس کے بعد ان قیدیوں کی باری آئی۔ ایک یہ بین الاقوامی قانون ہے کہ قیدی کوئی ہو، جہاز میں ہتھ کڑی کھول کے بٹھاتے ہیں، ہتھ کڑی نہیں باندھ سکتے، اس لیے ایمرجنسی میں اس کو بھی اپنی جان بچانے کا پورا حق ہوتا ہے۔ جہاز میں جب آخری وہ 4 قیدی لائے گئے، جو جہاز کے گیٹ پہ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے ہتھوڑیاں کھولی ہے تو اندر جانے دیں گے۔ جو آدمی، جو انچارج ان قیدیوں کو لے کے آیا تھا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا چابیاں سے تاکہ وہ لاک کھول دے، اس کی جیب میں چابی نہیں تھی۔ جہاز بالکل تیار تھا، 10 منٹ تک وہ چابی ڈھونڈتا رہا،
چابی نہیں ملی. انہوں نے کہا ہم اس کے بغیر ہم اس طرح لے کے نہیں جائیں گے. دروازے کے بند کرے جہاز، انہوں نے اڑا جہاز کو کہا اب جائیں. جہاز چل پڑا. ابھی ٹیکسی کر رہا تھا، ٹیکسی کے مراد یہ رن وے کی طرف جا رہا تھا. اسی کی جیب میں چابی نکل آئی. اس نے کہا چابی مل گئی، روکو روکو. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں رکیں گے، اب یہ اتنا آسان نہیں ہے. وہ جناب ان کے واپس لے کے گئے ان کو. جہاز اڑا. اڑنے کے بعد جہاز میں کوئی خرابی ہوئی. ہمارے مرحوم کپتان صاحب نے شارٹ کٹ لینے کے چکر میں جہاز کو شارٹ ٹائف کے اوپر سے گزارنا شروع کر دیا. میڈے کہتے رہے، وہ جو گزار دو. آٹومیٹک گائیڈڈ میزائل تھے، فائر ہو گیا، جہاز ختم ہو گیا. وہ 4 لوگوں کی جان بچنی تھی. اللہ کی طرف سے کیا مطلب تھی، وہی چابی جس کی جیب میں نہیں تھی وہی سے نکل آئی. اللہ رکھے کون چکے. بڑے مزے کی خبر پڑھنے میں آئی، بڑے مزے کی خبر. واش روم دنیا بھر میں ہوتے ہیں اور ان میں عام طور پہ سگریٹ پینا منع ہوتا ہے. چین میں جو واش روم بنائے گئے ہیں حساس جگہوں پہ، وہاں لکھا ہوتا ہے آپ سگریٹ نہیں پیا. جب واش روم سارے شیشے کی دیواروں کے ہیں، اگر آپ نے وہاں واش روم میں بیٹھ کے سگریٹ سلگا لیا، اس کا دھواں لگتے وہ شیشے بالکل شفاف ہو جاتے ہیں، سب کی ادھرا سامنے دکھائی دینے لگتا ہے. انہوں نے اس طرح روکا. یہ لیٹسٹ خبر ہے. یہ شاید میں نے پڑھا ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، شاید کسی کو پتا ہو. یہ جو اتنے مہنگے خلا میں مشن جاتے ہیں، جتنے خلاباز جاتے ہیں، ان کے خلا میں بھیجنے سے پہلے جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان کے 2 آپریشن بھی کیے جاتے ہیں. یقین نہیں آئے گا آپ کو، لیکن میں نے پڑھا، پورا تفصیل پڑھی میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. جتنے خلاباز جاتے ہیں ان سب کی عقل ڈاڑھ نکال دی جاتی ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر عقل ڈاڑھ میں تکلیف ہو جائے تو آدمی کی موت سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ڈائریکٹ اس کی رگوں کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے. تو وہ اس کی جان، جتنے خلاباز جاتے ہیں ان کی عقل ڈاڑھ نکال دی جاتی ہے. ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے اپینڈکس پھٹ جانے کا. وہ ایک جسم میں ایک بڑی آنت کہلاتی ہے، اور ابھی تک میڈیکل سائنس نہیں طے کر سکی اس کا رکھنے کا جواز کیا ہے. کوئی چیز جب کوئی چیز سڑتی گلتی آنت میں جا کے سڑتی ہے تو آنت پھٹ جاتی ہے. اپینڈکس کا جو نام آتا ہے، یہ اس میں آدمی کی موت بھی ہو جاتی. تو یہ خلا میں جانے سے پہلے ان کا وہ بڑی آنت بھی نکال دیتے ہیں کہ اگر وہاں کو یہ ہو گیا تو یہ تو بڑھ جائے گا. تو یہ 2 کام یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہیں بھیجتے. شاید میں نے کہا میں نے بھی حال میں پڑھا، لیکن پھر میں نے تحقیق کری. میرے دوست بھی ہے ایئر فورس میں بھی ہیں الحمدللہ. تھوڑا سا انہوں نے کہا ہاں یہ بات میں یہ حقیقت ہے. اب آپ آ جائیں بڑے مزے کے چٹکلا. یہ اصل جو آج کا سنانے والا ہوں آپ کو یقیناً مزہ آئے گا. یہ میں نہیں، میرے الفاظ نہیں ہوں گے جو بولوں گا، یہ شاعروں کے اور بڑے بڑے ادیبوں کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. یہ راشا کی بیماری ہوتی ہے، گردن ہلنے کی بیماری ہوتی ہے. غور سے سنیے گا. یہ اگر آپ کو بڑی عمر کے ایسے مرد یا عورت سے ملنے کا اتفاق ہو جن کو راشے کی بیماری ہو تو آپ یہ چیز نوٹ کیجیے گا. یہ جو واقعہ بتا رہا ہوں، پہلے میں آپ کو 2 فلمی گانے سنا رہا ہوں، بول سنا رہا ہوں. یہ گانے ان لوگوں پہ اپلائی ہوتے ہیں آج کے دور میں. ایک گانا تھا بہت پرانا، میرے دل میں آئیے میری نظر میں آئیے، دونوں گھر ہیں آپ کے جہاں چاہے بس جائیے. ایک گانا اور تھا، ہاتھ نہ لگائیے پاس نہ آئیے نظارہ کیجیے دور دور سے. یہ دونوں گانے آپ ذہن میں کر لیجئے. اب میں سنا رہا ہوں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا سمجھنے میں. آپ کسی راشے جس کو بیچارے کا مرد ہو گیا، بڑی عمر والے آدمی کو دیکھیں گے، ایک چیز نوٹ کیجیے گا، یہ شاید بہت کم لوگوں نے نوٹ کی ہے لیکن اس پر ہی یہ بنایا گیا ہے. عورت کو راشا ہوگا تو گردن اس کی
ایسے ہلے گی، اور مرد کی ایسے ہلے گی۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ عورت بڈھے بڑھیا بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کو راشا ہے، اگر وہ بڑی بیگم صاحبہ کی گردن ہی ہل رہی ہے، تو پیچھے گانا وہ بج رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے میرے دل میں آئیے، نظر میں آئیے، دونوں گھر ہیں آپ کے، بس جائیے۔ وہ بڑے صاحب کی گردن ہی ہلے، نہ ہاتھ نہ لگائیے، پاس نہ آئیے، کیجیے نظارہ دور دور سے۔ السلام علیکم۔